اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ دوستو، فلسطین پکار رہا ہے، غزہ پکار رہا ہے۔ امت مسلمہ کا ایک انتہائی مجبور، مقہور، مظلوم طبقہ پکار رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ پکار رہی ہے۔ مسلمان ذاتی طور پہ فلسطین کے ساتھ ہے۔ مرد و زن پوری دنیا میں مختلف ادارے، مختلف تنظیمیں، مختلف ایسوسیشنز، مختلف انڈیویجولز اپنی اپنی کیپیسٹی میں فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے ممالک ہیں اسلامی، وہ کیا کہتے ہیں کہ گونگلوں پر سے مٹی جھاڑنے کے علاوہ اور عملاً کچھ نہیں کر رہے سوائے ایک دو ممالک کے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال ایسی عجیب و غریب ہے کہ جس میں فلسطینی بہت مجبور ہیں۔ اچھا، دو تین باتیں بڑی ضروری ہیں اس حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایسا ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ حماس اور اسرائیل کی لڑائی بتائی جا رہی ہے، فلسطین کا ذکر بہت کم کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ ہو، ای یو ہو، ان کے اتحادی ہوں، انہوں نے اس قدر جھوٹے پروپیگنڈے جاری کیے ہوئے ہیں کہ وہ اس وقت فلسطین کو، حماس کو، غزہ کو ظالم، دہشت گرد اور حملہ آور وہ تصور کروا رہے ہیں، دنیا کو سمجھا رہے ہیں، اور اسرائیلیوں کو، صہیونیوں کو، ظالموں کو جو صدی سے ان کی گردنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انہیں مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بڑے ظلم کی بات ہے، بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں ٹینک جو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے غزہ کے علاقے کو، وہاں پہنچا دیے گئے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پمفلٹ گرائے جا رہے ہیں، لوگوں کو وہاں سے انخلاء کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی طور انخلاء نہیں کریں گے اور اپنی دھرتی کے ایک ایک انچ کا، ایک ایک چپے کا دفاع کریں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک دفعہ پہلے ہم مہاجرت اختیار کر کے یہاں آئے ہیں، اور یہاں سے اب پھر مہاجر بن کے کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے ہم کسی طور تیار نہیں ہیں۔ اپنے ایک ایک انچ کے چپے کی حفاظت کریں گے، اور جان تو دے سکتے ہیں، جا نہیں سکتے۔ ناظرین، کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں، ایک قافلہ بہت بڑی تعداد میں جو مرد و زن ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، شاید وہ غزہ خالی کر رہے تھے، تو ان کو بھی نہیں بخشا گیا، ان پہ بھی دھوکے سے وار کیے گئے اور بمباری کر کے بے شمار لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ فلسطینی بجلی بند ہے، باقی گیس بند ہے، تیل پٹرول نہیں مل رہا، پانی کی قلت ہو رہی ہے، خوراک کی قلت ہو رہی ہے، اور اسپتالوں میں جو ایندھن ہے جنریٹر چلانے کے لیے وہ بہت قلیل مقدار میں بچ گیا ہے، وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ وہ رونما ہو سکتا ہے۔ ہزاروں فلسطینی شہید، ہزارہا زخمی، ہزارہا مجور بے گھر، لیکن اس سارے کے باوجود ہم ہیں کہ ہمیں کوئی خیال ہی نہیں آ رہا۔ ہم سے مراد ہمارے بڑے۔ ناظرین، احسن اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کی ضمانتیں ضبط کروا دیں گے۔ اچھا، وہ شاید پی ٹی آئی جو وہ دوسری والی ہے نا، خٹک صاحب والی، وہ اس پی ٹی آئی پی کا کہنا چاہ رہے ہوں گے۔ اگر یہ پی ٹی آئی انہوں نے غلطی سے عمران خان والی پی ٹی آئی کا نام لیا ہے، تو اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ضمانتیں ضبط کروانے کے لیے پہلے عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو الیکشن لڑنے دیں۔ ایک ایسا بگوڑا، ایک ایسا سزا یافتہ آدمی، ایک مجرم، ملزم نہیں ہے، ڈکلیئرڈ وہ قیدی ہے، سزا یافتہ ہے، مجرم ہے، اور اس کے لیے سہولت کاری اور سفارت کاری کی یہ انتہا ہے کہ سفارت کار اسے وہاں سے رخصت کرتے ہیں سمجھا بجھا کے،
اور پھر وہ کل کا بیانیہ بھی انہیں سمجھاتے ہیں، اور اس کے بعد پوری جو سہولت کاری ہے اس کے تحت سعودیہ میں بھی سہولت کاری ہے، اور اس کے بعد دبئی آئیں گے، وہاں بھی سہولت کاری ہوگی، اور یہاں یہ سہولت کاری کا عالم یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ان کی کارنر میٹنگ ہوں یا اس سے تھوڑی بڑی ہوں، وہ پوری میٹنگ، پوری جلسیاں جلوسیاں وہ پی ٹی وی کے علاوہ ہر ایک چینل پہ وہ دکھائی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کی نہ تصویر آ سکتی ہے، نہ اس کی آواز آ سکتی ہے، نہ اس کا کوئی جلسہ کرنے کی اجازت ہے۔ مینار پاکستان میں جلسے کے لیے ڈپٹی کمشنر نے اجازت دے دی، وہ کیا اجازت تھی؟ وہ تو ایسے بس وہ بہانے والی بات تھی نا۔ عملاً وہ سارے کا سارا علاقہ، وہ بلدیہ، وہ ادارے، وہ صفائی والے، وہ اور جو بہت ساری ادارے ہیں جہاں سے وہ اپنے چٹے شلوار قمیضوں میں آئیں گے، وردیوں والے بھی، تو وہ سہولت کاری ایسی جاری ہے کہ جلسے سے کئی دن پہلے وہ سارے کا سارا علاقہ نون لیگ کے سپرد کر دیا جائے گا، مرضی کی لائٹنگ، مرضی کی سیٹنگ، سارا کچھ کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف 15 تاریخ کے لیے، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو 16 ہو چکی ہوگی، تو 15 تاریخ جو اتوار کے لیے پی ٹی آئی نے جلسے کی اجازت لاہور میں مانگی تھی، وہ اجازت نہیں دی گئی، اور مختلف بہانے، ہیلے بہانے، کوئی اور جگہ آپ مانگ لیں، کون سی جگہ، وہ جا کے مریخ پہ جلسہ کریں۔ پاکستان میں تو آپ انہیں کسی جگہ جلسہ، کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو یہ ناظرین، یہ جو احسن اقبال نے کہا ہے کہ ضمانتیں ضبط کروا دیں گے، کاش کے ایک حلقے میں تم ذرا کھلا سا الیکشن کروا کے دیکھ لو، کاش۔ ناظرین، جو ایک انتہائی پریشان کن ایک خبر ہے، یہ چیزیں ابھی عام نہیں ہوئیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ساری جو مخصوص جگہیں ہیں وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور اس طرف معاملات کو لے جایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے 1985 میں ایک ڈکٹیٹر نے غیر جماعتی الیکشن کروایا تھا، ساری کی ساری سیاسی جماعتیں باہر تھیں، اور غیر جماعتی الیکشن کروا کے اپنی مرضی کا انہوں نے پھر حکومت ایک بنائی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ حکومت پھر نہیں چلنے دی گئی، کہ جب محمد خان جنیجو صاحب نے، جو غیر جماعتی الیکشن کے نتیجے میں وزیر اعظم بنے تھے، انہوں نے پہلی ملاقات میں ہی اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق صاحب سے کہا کہ جنرل صاحب آپ یونیفارم کب اتار رہے ہیں؟ تو وہیں سے ہی، جس طرح سے جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم نے 6 مہینے بعد ہی اپریل 2019 میں ہی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ عمران کو حکومت نہیں کرنے دینی، اسی طرح سے جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس پہلی ملاقات کے بعد ہی کہ جب جنیجو صاحب نے کہا کہ آپ وردی کب اتاریں گے، انہوں نے بھی شاید فیصلہ کر لیا تھا کہ محمد خان جنیجو کو حکومت نہیں کرنے دینی، اور پھر بالآخر وہ 58(2)B کا اختیار استعمال کرتے ہوئے بطور صدر پاکستان جنرل صاحب نے وہ اسمبلی توڑ دی تھی، اور وہ حکومت رخصت کر دی گئی تھی۔ تو یہ اس وقت ایک اور چال چلی جا رہی ہے، کیونکہ سب کو کانا کر دیا گیا ہے۔ فضل الرحمان کانا ہو چکا، گورنری لی، پشاور کی میئرشپ لی، اور بہت کچھ لیا۔ زرداری صاحب کانے ہو چکے، انہوں نے شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں اپنے بیٹے کو بھرتی کیا، چند اور وزارتیں لی۔ اسی طرح سے نواز شریف کانا ہو چکا، شہباز کانا ہو چکا، وہ اپنی باری ایک لے چکے ہیں۔ اب عملاً غیر جماعتی ایک سیٹ اپ کی طرف معاملات لے جانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، جو پاکستان کے ساتھ ایک دفعہ پھر ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے کرپٹ جو نظام ہوتا ہے وہ غیر جماعتی ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ جو لوگ آزاد حیثیت میں جیت کے آتے ہیں، کوئی دین ایمان تو ان کا سیاسی طور پہ ہوتا کوئی نہیں ہے، اور وہ پھر اپنے جو لے دے کر کے، وہ لے ہی کرتے ہیں، دے تو دوسرے کرتے ہیں، اور وہ لے کر کے تو پھر وہ ان میں سے کوئی ایک اوپر بٹھا دیا جائے گا، فیضل بابڑا جیسا یا کوئی اس طرح کا، جو روزانہ کی بنیاد پہ خبریں کمپنی کی دیتا ہے، اور جو ایک ایسی بات جو بھی کرتا ہے اس کے بعد وہ چیز سچ ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ لگتا یہ ہے کہ قوم کو ایک دفعہ پھر غیر جماعتی الیکشن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، جس کے نتائج کسی طور پہ بھی اچھے نکلنے کی کوئی توقع نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ پاکستان کا مستقبل جمہوری نظام کے ساتھ ہے، پاکستان کا مستقبل پارلیمانی نظام کے ساتھ ہے، پاکستان کا مستقبل جماعتی نظام کے ساتھ ہے۔ جماعت کو نظریہ دیکھتے ہوئے، ان کے پروگرام منشور کو دیکھتے ہوئے لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں، جبکہ آزاد کینڈیڈیٹ کا نہ کوئی منشور ہوتا ہے، نظریہ، نہ جماعت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کوئی، پنجابی میں کہتے ہیں اس کا نڑی ڈٹا ہی کوئی نہیں ہوتا، تو وہ نہ کسی کو جواب دہ ہے، کیونکہ
جو ایم این اے ایم پی پارٹی کا ٹکٹ لے کے آتا ہے، پھر وہ پارٹی کو بھی جواب دہ ہوتا ہے، عوام کو بھی جواب دہ ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس ٹکٹ ہی کوئی نہیں ہے وہ تو اپنے پیسے لگا کے 4 6 10 کروڑ وہ لگا کے تو الیکشن جیت جائے گا، اور اس کے بعد اس نے 20 کروڑ لے کے تو کسی ایک جگہ ووٹ دے دینا، تو وہ پھر پاکستان میں وہی ذلت والا نظام، وہی بیہودہ نظام، وہ بیکار نظام، وہ پسا ہوا گھسا پٹا نظام لانے کی دوبارہ اگر صحیح کی گئی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور زیادتیوں کا مدمل پاکستان اس میں پہلے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدھا پاکستان ہم نے انہی معاملات میں کھویا، اور جو اس وقت ایک پھر کیفیت بنی ہوئی ہے کہ سندھ کا صوبہ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، KPK ہو، کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، ہر جگہ بے چینی ہے، ہر جگہ لوگ آٹے کے لیے پریشان ہیں۔ ہاں، آٹے سے یاد آیا، مریم کہہ رہی ہیں، شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ نواز شریف آئے گا تو آٹا سستا کرے گا۔ اچھا، وہ کدھر گیا جو کہتا تھا کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا؟ وہی کہہ رہا ہے کہ نواز شریف آئے گا تو آٹا سستا کرے گا۔ اچھا، وہ مریم صاحبہ جو کہتی تھی کہ جب پٹرول مہنگا ہونے لگا تو وہ نواز شریف صاحب میٹنگ میں سے اٹھ کے چلے گئے، اب وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف آئے گا تو وہ پٹرول بھی سستا کرے گا، آٹا بھی سستا کرے گا۔ خدا کا خوف کرو یار، یہ کتنی باریاں آپ لگا چکے ہو اس پاکستان میں، زیادہ ٹائم 85 سے تو آپ لوگ ہی حکمران ہو، تو یہ کتنی دفعہ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ انہیں اگر 4000 سال کی بھی حکومت بھی دے دی جائے تو یہ پھر بھی ان کا یہی کہنا ہوگا کہ جناب ہمیں تھوڑا اور ٹائم دے دیا جائے اور مہلت دے دی جائے تو ہم پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستانی قوم انشاءاللہ آپ کو اس دفعہ مہلت نہیں دے گی۔ پاکستانی قوم کے تیور کچھ اور ہیں۔ الیکشن آپ جس انداز میں بھی لڑنے دیں گے تو جو بندہ خان کے ساتھ کھڑا ہوگا، PTI کے ساتھ کھڑا ہوگا، نشان چاہے آپ واپس لے لیں، جیتے گا وہی۔ انشاءاللہ ضمانتیں ضبط ضرور ہوں گی، لیکن احسن اقبال اور اس کے ساتھیوں کی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ فلسطین زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔